اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں مخرج پڑھنا ہے جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. 8واں مخرج جی. یہ مخرج جب ہم پریکٹیکل شروع کریں گے تو اس وقت پھر آپ سے میں پریکٹیکلی کرواؤں گا. ابھی صرف ان کے نام بس ہم یاد رکھ لیتے ہیں. طرف لسان اور دواحق اور ثنایا تک مقابل کا تعلق. اب طرف لسان کی ایک سائڈ گروپ ہے، طرف کنارہ. اور دواحق کیا ہیں بھائی؟ جلدی سے بتا ذرا. یا اللہ ہے. داڑھیں ہیں کہ دانت ہیں؟ دیکھ لو، نقل مارو، نال لکھا با. دانت ہیں، یہ 4 دانت ہیں دواحق. انیاب یہ داڑھیں ہیں، سوری انیاب کے ساتھ ہوں گے. ہاں، انیاب کے ساتھ جو 4 داڑھیں ہیں نا جی، اوپر نیچے دائیں بائیں، ان کو دواحق کہتے ہیں. تو یہ جو لام آپ پڑھیں گے نا، لام، اس میں ایک تو زبان کا کنارہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا دواحق سے ثنایا تک، زبان اس طرح ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا اندر، تو یہ بھی استعمال ہوں گے. مقابل کا تعلق، یہ لام کا مخرج ہے. اب ہم اس کو ادا کریں گے تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا. ال بولیے، ال 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 لا لی لو ال 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 ال. لام کے بارے میں نے کیا بتایا تھا جی؟ بتایا جلدی سے، کسی کو بتا دو. لام کا قاعدہ شروع بھی ہونے لگا اور ختم بھی ہو جائے گا فٹافٹ. مطلب صاحب کیا ہے جی اندازہ؟ نہیں جی، نہیں، صرف لام کا میں نے بتایا تھا قاعدہ. لام ہر صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. اگر دسو جی، کدی یاد آیا؟ کسی یاد آیا؟ سوائے لفظ اللہ کے دوسرے لام کے، وہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. ابھی آپ اللہ کو اپنے ذہن میں لائیں، کیونکہ میں اٹھنے سے تو رہا اور لکھنے سے بھی رہا، کیونکہ حبیب صاحب میں اٹھنا بہت زیادہ. اب کاپی پہ لکھو اللہ کچی پینسل سے فٹافٹ. جس کے بعد پکی ہے وہ پکی سے لکھ لے، جس کے بعد نہیں ہے وہ دل میں لکھے. تو ایک لام ہو گیا ال. بھائی لام کے اوپر شاد ہوتی ہے نا، تو شاد کے نیچے کتنے لام ہیں؟ 2. پہلا پھر بھی باریک ہی پڑھا جائے گا. ال ال لا لا. صرف ایک یہ لام صاحب جو ہیں یہ پر پڑے جاتے ہیں. عبداللہ شاہ سمجھ آئیے کچھ؟ آپ کیا فون کر رہے تھے؟ عبداللہ شاہ آیا؟ میں کہا آج تو آیا پہ کو مندو. تو ال 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 باریک، لا لی لو باریک. صرف اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. یہ جو رلا ہے نا، ادھر را پر پڑھی جا رہی ہے. رل رل رل. اتنا لامے میں نہیں موٹا کر دینا، رلا نہیں کر دینا. رلا رلا. پہلا لام باریک ہی ہو گیا. ادھر بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو جی؟ اچھا آگے چلو جی. 9واں مخرج. لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تعلق. تو آپ اگر ادھر آ جائے نا، نون کا مخرج، سوال ایسے آئے گا، نون ہا یا فلانا فلانا حرف لکھے ہوں گے، ان کے مخارج لکھیں. تو آپ نے ادھر سے پھر کون سے اٹھا کے لکھیں گے؟ یہاں سے یہ پورا لکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے. تو اگر پورا نہ لکھ سکے تو یہاں سے اٹھا کے لکھ دیں گے، انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تعلق. بس آپ کا مخرج، آپ کے نمبر پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ نون کا مخرج ہے. ان ان ان، نہ نی نو، اس طرح. 10واں مخرج ہے جی نوکے زبان مائل بپشت. یہ بس ختم ہو گیا تھا. نوکے زبان مائل با
آگے جو لکھا ہوا ہے نا مقابل کا تالو، یہ نہ بھی لکھیں تو نوکے زبان مائل بپشت آپ لکھیں گے تو آپ کو نمبر پورے مل جائیں. یہ را کا مخرج ہے. کس کے مخرج ہے؟ اب نوکے زبان، یہ زبان کی نوک ہو گئی. مائل بپشت کیا مطلب ہے اس کا؟ پشت کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو. کس کو؟ پیٹھ کو. مائل کہتے ہیں اس طرف، یعنی موڑ کے تو صحیح نا، اس کی طرف مائل ہے، یعنی اس طرف جائے گی زبان. تو مائل بپشت یعنی پشت کی طرف مائل ہوگی زبان. کون زبان کا کون سا حصہ؟ نوکے زبان. تو را نکلے گی. ابھی آپ ذرا بولیں آر، مڑی کی نہیں بچھائیں، آر آر آر، منڈی بھائی. اچھا اس میں ایک چیز کا یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں تقریر نہ ہو جائے. تقریر یہ کاف موٹے والے نہیں ہیں، یہ کراچی والے کاف والی تقریر ہے. یہ آگے جب صفات آئیں گی نا ان میں ہے. مقرر جی مقرر نہیں، ہاں مقرر بالکل. کیڑا شاعر ہے جینا، میں نے ذہن تو نہ لے گیا اس نا، وہ کہنا بھائی میں کدھرے نظم پڑھی نا غزل کوئی تے شعر بہت پسند آیا کسی بندے تو وہ آخنا ہے اس نے بھائی مقرر تے اساں نہیں نہ مقرر یاد ہے اساں کا دوبرر بڑا مزے نام ہے، مشہور شاعر ہے. ہاں جی بتائیے جا بتائیے بھی ہے. اور سنجیدہ بھی بڑی اچھی اس نے میں سنی تھوڑی سی شاعری. نہیں گیلانی صاحب نہیں جی، وہ انور مسعود نہیں، مقصود نہیں، مسعود میں بس جی 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 جی. او آنا ماں جوش جوان آخنا دوبرر. اچھا جی آر. اچھا اس میں تقریر پیدا نہ ہو. کیا مطلب؟ یہ نہ ہو. آر آر بولیے. آگے آ گیا جی 11واں مخرج. 10واں تھا نا یہ. ہاں 11واں مخرج ہے نوکے زبان ثنایا کی جڑیں. ثنایا کی، ابھی یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا وہ جو میں سمجھاتا تھا نا تو اس وقت نہیں سمجھ آتا تھا، ابھی آئے گا. نوکے زبان ثنایا کی جڑیں. ثنایا سامنے والے دو دانت ہیں اور نوک زبان تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب جب آپ اس کو بولیں گے نا، بولیے ات. یہ زبان کی نوک اندر ثنایا کی جڑوں پہ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ ات. اب بولیے آد. صرف اس میں کلکلا ہو رہا ہے، باقی زبان ادھر ہی لگ رہی ہے. آد. اب آپ بولیں آت ہو، زبان ادھر ہی لگے گی. نوک کے زبان ثنایا کی جڑوں، یہاں سے دانت ثنایا شروع ہو رہے ہیں وہاں لگے گی. یہ تینوں کا مخرج کیا ہو گیا؟ نوکے زبان ثنایا کی جڑیں. بولو نا ثنایا کی جڑیں. آگے جی 12واں مخرج نوکے زبان اور ثنایا الیہ کے کنارے. یہ میں آپ کو سمجھا کے کہ ثنایا الیہ کے کنارے سے ادا ہوگا، لیکن اوپر دانت لگیں. ثنایا الیہ کنارے یہ ہو گیا نا، بالکل تھا یہ کنارہ ہے جی. ابھی بولیے ذرا یہ جو میں کہتا تھا زبان باہر نکالو. سمجھ رہے ہو تھوڑے؟ یہ اس طرح سمجھ آتی ہے بندے کو. اب بولیے ذرا زال کو. یہ زبان یہ ثنایا کے کنارے کے ساتھ لگے گی، لیکن یہ ثنایا جو ہے نا دانت، یہ آواز کو روک کے نہیں، یہ آرام سے آگے اوپر ٹک جاتا. تیسرا کون سا ہے جی؟ آخنا موئنال. شرماؤ نہیں بھائی، جیب باہر آسی. یہ جب آپ عادی ہو جاؤ گے تو آپ کی زبان بھی اس طرح باہر نہیں آئے گی. ابھی دیکھو میں پڑھوں گا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ الَّذِينَ، پتہ لگا کوئی؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَاللَّهُ کنجو ظالمین کی تھا گا ظالمین. چلو پیچھے بھول گیا نا، اگو تو یاد ہے نا جی، مطلب گل ہے وہ تو نکل گئی. اچھا جی
یظلمون ہیں جی، یظلم حافظ حافظ، ہاں ینظرون وغیرہ وغیرہ. آگے جناب 13 مخرج نمبر 13 نوک زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ. سفلا کیڑے ون تھلویں تے اولیا کیڑے ون اتلے. یہ تو یاد ہو سی نا ڈوکمرا ٹوپی تو دتھا لگی تھی طالب علم ٹوپی ہر ویلے سرے تو رکھ کیونکہ ان علم نے طالب ہونے تے اتھو ہی دماغ کوئی شے بننی سمجھ آئی تے یہ تھاں تو ننگا رکھنا تو شیطان آ جانا وہ آن نہیں دین نیڑے علم آنا پڑھو تو آنا اس نے کول. اچھا جی اگے جناب آ گیا ثنایا نوک زبان ثنایا سفلا کا کنارہ. آگے پہ نا ما اتصال ثنایا اولیا. یہ اولیا والے بھی پیچھے رانے نہیں، یہ بھی نہ رل پہ نا اولیا اتصال ملا ہوا. اب بولیے ذرا از از اس اس اندازہ ہوا نا تھوڑا تھوڑا اسی انشاءاللہ. حج جس ویلے اتنا وکھا سا نا اتنے ویڈیو تو ایمان انشاءاللہ تازہ منور ہو سی. 14واں مخرج جی ثنایا اولیا کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹ کا کچھ حصہ تر ہوتا ہے اور کچھ حصہ خشک ہوتا ہے. تو ابھی یہ آپ دیکھیں نا، آپ منہ تھوڑا سا بند کریں، یہ سارا خشک ہے، اس کے اندر تر ہے. تو یہ کہتا ہے جو نچلے ہونٹ کا تر حصہ. ابھی آپ بولیں گے یہ پٹھانوں کے لیے بڑا مسئلہ بناتا ہے یہ فا، وہ اپ کر دیتے ہیں، اپ فا کو اپ. آپ بولیے آپ اتنے نہیں لگنا چاہیے دند اندر ہے بس کیڑا. ثنایا اولیا کا کنارہ جو ہے وہ یہ جو ہونٹوں کا تر حصہ ہے اس میں لگے گا. آپ شاباش. آگے جناب 15واں مخرج دونوں ہونٹ بولو نا. یہ با میم اور واو غیر مدہ کا مخرج ہے. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی کدھر پہنچے ہیں جی؟ 14واں کہ 13واں ہو گیا تھا. 14واں مخرج 15واں مخرج کیا ہے جی؟ دونوں ہونٹ. اب بولیے ذرا اب بولیے آپ بولیے ہونٹ استعمال میں ہے. اس کے بعد اب آئیے جی او شاباش. اس کے بعد آپ آ جائیں اگلے پہ جوف دہن. جوف دہن کا مطلب کیا ہے جی؟ ہونٹ اور جوف دہن منہ کی گولائی. اب منہ کی شفتین سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں؟ 4. کون سے؟ ایک فا، ایک با، ایک میم، ایک واو. غیر مدہ. غیر مدہ وہ ہوتی ہے جس کی واو سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. اگر واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی تو وہ واو کون سی ہو جائے گی؟ مدہ. کیا؟ تو شفتین سے نکلتے 4 ہیں لیکن انہوں نے 3 الگ جگہ سے نکالے ہیں، یعنی صرف ہونٹوں سے. اور وہ جو ہے وہ ہونٹ کے تر حصے سے نکلتا تھا اس لیے اس کو الگ کر دیا ہے، یعنی فا کو. جوف دہن سے کیا نکلتا ہے جی؟ منہ کے گولائی. جوف دہن یہ حروف مدہ کا مخرج ہے. حروف مدہ کتنے ہیں بتائیے فٹافٹ؟ 3. شاباش. واو الف اور او ای آ. سمجھ گئے ہو؟ واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش، یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اور الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر. اچھا جی آگے نو ہی ہا میں یہ تینوں آئے ہوئے ہیں. نو میں واو، ہی میں یا اور ہا میں الف. آگے جی خیشوم 17واں مخرج آخری مخرج. خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے. آواز جب ناک میں جائے تو اس کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ تعالی صفات اگلی کلاس میں پڑھیں گے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا قرآن پڑھتے وقت. وَفَوِّضُ أَمْرَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایک شعر جو ہم نے کل پڑھا تھا تو اسی کو ہی دہرا دیتے ہیں، اس میں تھوڑی سی وہ ہو گیا تھا.
عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔